بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سامعین مکرم، ہماری گفتگو ادب و آداب کے متعلق جاری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے متعلق 28 آداب پیش کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 21 آداب بیان کیے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کے 11 آداب پیش کیے، پھر قرآن مجید کے 41 آداب کی تفصیل بیان کی، پھر طہارت و پاکیزگی کے آداب کا آغاز کیا گیا اور طہارت و پاکیزگی کے پہلے مظہر قضائے حاجت اور استنجا کے 18 آداب پیش کیے، اور دوسرے مظہر مسواک کے متعلق 7 آداب پیش کیے، اور تیسرے مظہر وضو کے 14 آداب، اور چوتھے مظہر غسل کے 9 آداب کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر ہم نے لباس کے آداب کو بیان کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلے لباس کا معنی، اس کے مقاصد، اس کے منطلقات، اس کی اہمیت و ضرورت، اور پھر لباس کے آداب کو پیش کیا۔ ان آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ تھا کہ حلال مال سے خریدا ہوا لباس پہننا چاہیے، صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس پہننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس پہننا چاہیے، اور ستر پوشی کرنے والا ساتر لباس پہننا چاہیے۔ ایسا لباس پہننا چاہیے جو جسم کے خد و خال کو ظاہر نہ کرنے والا ہو، ایسا لباس پہننا چاہیے جس میں تواضع اور عاجزی ظاہر ہو۔ اور ہم نے اس بات کو بھی پیش کیا کہ مردوں کو عورتوں کی مشابہت اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت والا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ لباس اظہار نعمت کے لیے پہننا چاہیے، اور شہرت کے لباس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور 10واں ادب ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ایسا لباس جس میں تصویر یا صلیب وغیرہ ہو، ایسا لباس کسی بھی مسلمان کو زیب تن نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم 11واں ادب پیش کرنا چاہیں گے کہ ایسا لباس مسلمان کو نہیں پہننا چاہیے جس لباس کو پہننے سے غیر مسلم کی مشابہت ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے 4033، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کافروں سے مشابہت کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور مشابہت کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی۔ علماء امت کا کہنا ہے کہ کافروں سے مشابہت کی 2 قسمیں ہیں، التشبیہ المحرم، ایسی مشابہت
ایسی مشابہت جو حرام ہے۔ وہ کون سی مشابہت ہے؟ جس چیز کا علم ہو جائے کہ یہ کافروں کے دین اور ان کی خصوصیات میں سے ہے، اور شریعت نے ہمیں اس بارے میں حکم نہیں دیا، تو ان کی خصوصیات کو اختیار کرنا، کافروں نے جو دین بنایا ہوا ہے اس کو اختیار کرنا، یہ حرام ہوگا، بلکہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ یہ کام خواہ انسان کافروں کی موافقت میں کرے یا کسی شہوت کی بنیاد پہ کرے، یا کوئی شبہ اس کے دل میں آ گیا ہے کہ شاید اس کو پہننے سے دنیا اور آخرت میں کوئی نفع مل جائے گا، تو اس کا شبہ تو کسی چیز کے جواز کے لیے دلیل نہیں بن سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو علم ہی نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پہ ایسا کرتا ہے، تو کیا پھر بھی گنہگار ہوگا؟ نہیں، جہالت کی بنیاد پہ اگر کوئی ایسا کام کر بیٹھا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے کہ ہر شخص جانتے بوجھتے جاہل بنا رہے اور وہ کام کرتا رہے۔ ایسے شخص کو سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ اگر سکھانے، بتانے اور سمجھانے کے بعد بھی وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ مشابہت کی دوسری قسم ہے التشبیہ الجائز۔ یہ وہ تشبیہ ہے، مشابہت ہے کہ ایسا عمل جو کافروں سے نہیں لیا گیا لیکن کافر بھی وہ کام کرتے ہیں، تو یہ مشابہت وہ مشابہت نہیں جس سے منع کیا گیا۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کافر کام کرتے ہیں، مسلمان بھی کام کرتے ہیں، تو جو کافروں سے مشابہت اختیار نہ کرنے کا نفع ہے، اجر ملتا ہے، اگر انسان اصرار کرتا رہے تو یخشى علیہ الا یحرم من هذه المنفعہ، خطرہ یہ ہے کہ وہ اس ثواب سے محروم نہ ہو جائے۔ لیکن جو کافروں کے ساتھ خاص نہیں، وہ مشابہت انسان کرتا ہے جو کافر اور مسلمان دونوں ہی پہنتے ہیں یا چیز استعمال کرتے ہیں، تو یہ مشابہت حرمت کے دائرے میں نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ضابطہ اور اصول کیا ہے کہ جس سے انسان یہ سمجھ سکے کہ میں مشابہت کافروں کی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ دنیاوی امور میں کافروں کی مشابہت کس وقت ناجائز ہے، اس کے لیے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے۔ اگر تو کافروں کے شعارات جو ان کے سلوگنز بنے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ وہ تمیز حاصل کرتے ہیں، ان کے خصائص شمار ہوتے ہیں، ان کی مشابہت ہوگی تو یہ حرام ہوگا۔ اسی طرح جس چیز کو کافروں نے شریعت بنا رکھا ہے اور اللہ عز و جلال نے ہمیں قرآن میں ان کے متعلق بتا دیا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہم تک پہنچا، تو ایسی چیز کی مشابہت کرنا بھی حرام کے دائرے میں ہوگا۔ جیسا کہ پہلی امتیں سجدہ تکریمی کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ سجدہ التحیہ جائزہ، کہ سلام لیتے وقت سجدہ کرنا یہ جائز ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، بلکہ فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے، اپنے خامن کو، کیونکہ اس کا حق بہت ہے، لیکن اس کو بھی حکم نہیں دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہماری شریعت نے کوئی خاص بیان دے دیا،
کہ یہ مخالفت ہے اور یہ موافقت ہے، تو شریعت نے جس کو مخالفت اور موافقت کہہ دیا ہے اس کی پابندی کرنا ہم پہ ضرور ہوگا، اس کی پابندی کرنا ہم پہ ضروری ہوگا۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی موافقت یا مخالفت کافروں کے ساتھ وہ امور شریعت میں کہیں موافقت نہ ہو جائے، کیونکہ یہ شریعت سابقہ تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ہی قیامت تک عمل میں لایا جا سکتا ہے، کسی اور شریعت کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ یہ موافقت ان کی خوشیوں میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مشابہت سے منع کیا ہے، اگر مثال کے طور پہ ہفتے کے دن یہودی عید مناتے ہیں تو ہم ہفتے کے دن عید نہیں منائیں گے، ہم اپنی ہی عید منائیں گے جو رمضان المبارک کے بعد اور 10 ذی الحجہ کو آئے، ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ابو حفص عمر البلخی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی کافر کی خوشی میں انڈا بھی لے کے چلا جائے تو بھی اتنا ہی کافر ہوتا ہے جتنا کافر ہوتا ہے۔ ایک چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ اگر انسان نے کسی چیز کو اختیار کیا ہے اور آثار اس بات پہ دلالت کرتے ہیں اور دلائل اس بات پہ دلالت کرتے ہیں اور دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کافروں کی مشابہت ہے اور جتنی کو گنجائش شریعت نے دی ہے اس سے تجاوز کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، التشبہ ان یأتی الانسان بما هو من خصائصهم، اگر تو آپ کافروں کی خصوصیات کو اختیار کرتے ہیں بحیث لا یشارکهم فیہ احد کلباس لا یلبس الا الکفار، ایسا لباس پہنتے ہیں جو صرف کافر لباس پہنتے ہیں، تو یہ تو ہوئی مشابہت۔ لیکن ایسا لباس ہے جو کافر اور مسلمان دونوں ہی پہنتے ہیں تو یہ پہننے سے مشابہت لازم نہیں آئے گی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے تجاوزات کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ کافروں سے مشابہت نہیں کرنا چاہتے تو کافروں کی تیار کردہ اشیاء کو بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات جو ان کی ہے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کفار کے تیار کردہ لباس کو پہنا جاتا تھا اور ان کے تیار کردہ برتن استعمال بھی کیے جاتے تھے، تو مشابہت تو نہ ہوئی۔ ان کے لباس اور ان کے افعال اور ان کی خاص عادات کو اپنانا جو انہوں نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، یہ اپنانا اصل میں مشابہت ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کافروں سے مشابہت نہیں تو ان کی سواریاں بھی جو انہوں نے تیار کی ہیں اس کو استعمال کیوں کریں، کیوں ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اونٹ اور گھوڑے سارے کے سارے مسلمانوں کے پاس تھے، جو بھی چیزیں ان کے پاس بھی ہوتی تھی وہ خریدی بھی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی۔ اگر وہ کسی خاص کیفیت میں سواری کرتے ہیں تو اس کیفیت کو اختیار نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آخر پھر ضابطہ کیا ہوا؟ کہا جو ضابطہ شریعت نے پیش کر دیا ہے کہ کافر جس کو اپنے لیے شرف سمجھتا ہے مومن اسے اپنے لیے شرف نہیں سمجھتا۔ یہ کافروں کا لباس ہے کہ وہ ریشمی لباس پہنتا ہے اور مومنوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ تو شریعت نے جس بات کی رہنمائی دے دی ہے
اس سے ہم تجاوز نہیں کریں گے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق بڑی خوبصورت بات کہتے نظر آتے ہیں، اگر کوئی مسلمان کفار کی نقالی کرتے ہوئے کوئی لباس کو طور طریقے اختیار کرتا ہے جو کافروں کے ساتھ خاص ہے، انہی کا شعار ہے، انہی کی علامات ہیں، تو یہ چیز حرام بھی ہوگی، اور بسا اوقات اگر اس کو جائز سمجھنے کے ساتھ ساتھ حلال سمجھا جائے تو انسان کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی مثال دی اور بڑی خوبصورتی سے کہ اگر ایک انسان عام لباس پہنتا ہے، اس کے اوپر کوٹ پہن لیتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مشابہت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں، آپ جب وضو کرنے لگے تو آستینیں اوپر نہیں چڑھا سکے، تو آپ نے اسے اتار کے وضو کیا۔ لیکن اگر وہ کوٹ کے نیچے کہتا ہے کہ چونکہ کوٹ کے نیچے کافر اور مسٹر فلاں اور مسٹر ڈگلس ہرڈ وہ یہ لباس پہنتا ہے تو وہ سٹف آنا چاہیے، وہ شیپ آنی چاہیے، تو ظاہر ہے اس نے کافر سے متاثر ہو کر یہ لباس پہنا، تو یہ حرمت کے دائرے میں چلا جائے گا۔ پھر اگر مزید اس کو اتنا تنگ کرتا ہے جس سے جسم کے خد و خال بھی واضح ہو رہے ہیں، تو اس نے شریعت کی کچھ حدود کو بھی کراس کر دیا۔ پھر وہ سر پہ خاص ڈیزائن کی ٹوپی بھی پہن لیتا ہے جو صرف کافر یہودی پہنتے ہیں، تو گویا کہ اس نے تمام کی تمام وہ حدود کراس کر لیں جو حرمت کے دائرے میں اسے لے جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ پتلون یہ پینٹ پہنتا ہے، جیسا کہ ترکی کے مسلمانوں نے اس کا آغاز کیا، جب وہ مشینری کے پاس کھڑے ہوتے تو نقصان سے بچنے کے لیے وہ اس طرح لباس پہنتے، اگر وہ کھلا لباس ہے اور کافروں سے مشابہت مقصود نہیں ہے، کافروں سے متاثر نہیں ہے، ویسے اپنے کام کاج کے لیے اس نے یہ پہنا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو گویا تین چیزوں سے بچنا ضروری ہو گیا۔ انسان کی نیت مشابہت نہ ہو، پھر وہ کافروں کا شعار نہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ شریعت نے واضح الفاظ میں اس کی ممانعت جو ہے وہ نازل نہ کی ہو، شریعت نے اس کی واضح الفاظ میں نفی نہ کی ہو، اگر نفی کر دی ہے تو پھر اس کو اختیار کرنا جائز نہیں ہوتا۔ لباس کا ایک 12واں ادب یہ ہے کہ لباس جو بھی پہنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بیان کرنے والا راوی بیان کرتا ہے انہو رعا رجلا یختال فی مشیتی ویجر ازارہ، ایک ساتھی کس طرح گمنڈ اور غرور سے تکبر کی چال چل رہا تھا اور اس نے اپنا تہبند بھی لٹکایا ہوا تھا ٹخنوں سے نیچے، تو عبداللہ ابن عمر دیکھ کر کہنے لگے ان للشیطان اخوانا، شیطان کے بھی بھائی ہوتے ہیں۔ تو گویا ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ شیطان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرنے کے مترادف ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2872 سلسلہ صحیحہ 1507، بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء، ایک آدمی تہبند لٹکائے ہوئے جا رہا تھا تکبر کرتا ہوا، خسف به، اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ، اور وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح الجامع کی روایت ہے 6187، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ازارہ لا يريد بذلك الا المخیلہ، جو شخص ازار بند
تکبر کی بنیاد پر لٹکاتا ہے فإن اللہ لا ينظر الیہ یوم القیامہ، اللہ عز و جلال قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 6188، من جر ثوبہ خیلا، جو اپنے کسی کپڑے کو بھی ٹخنے سے لٹکاتا ہے، وہ قمیص ہے یا یہ ہے کہ اس نے جو لباس کسی قسم کا بھی پہنا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ عز و جلال اسے قیامت کے دن دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں ابن زیاد کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو بحرین کا امیر تھا، اس نے اپنا تہبند لٹکایا ہوا تھا اور وہ زمین کو چھو رہا تھا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ان اللہ لا ينظر الى من يجر ازارہ بطرا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھیں گے جو تکبر کرتے ہوئے اپنا تہبند لٹکاتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2087۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں ارسلنی ابی الی ابن عمر، میرے باپ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مجھے بھجوایا، فقلت ادخل، میں نے کہا میں آ جاؤں، داخل ہو جاؤں، فعرف صوتی، انہوں نے میری آواز پہچان لی، فقال ای بنی، اور کہنے لگے اے میرے بیٹے، اذا اتیت الى قوم فقل السلام علیکم، جب کسی قوم کے پاس جاؤ تو سلام کہا گا، فإن ردوا علیک فقل ادخل، اگر وہ سلام کا جواب دیں تو پھر آنے کی اجازت دو۔ ثم رأى ابنه واقدا يجر ازارہ، پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے واقد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا رہے ہیں اور ان کا کپڑا زمین پہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا یجر ازارہ، جو اپنی چادر کو گھسیٹ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فوراً متنبہ ہوئے، فرمائے ارفع ازارک، چادر کو اٹھاؤ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا من جر ثوبہ من الخیلاء لم ينظر اللہ الیہ، جو شخص تکبر کی حالت میں اپنا تہبند لٹکائے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 4884۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بڑی بھی بات کہہ دی، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 5787، ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، جس شخص نے کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا وہ آگ میں جائے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا جہنم میں روندے جانے کا باعث بنے گا۔ سیدنا حبیب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 6592، من وطئ علی ازار خیلاء وطئہ فی النار، جس نے تکبر کے ساتھ ازار کو روندا یعنی تہبند کو، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں رون دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا، سنن نبی داود کی روایت 4089، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین ایسے بدبخت اللہ جلال ان سے کلام نہیں کریں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ جلال کلام نہیں کریں گے؟ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم،
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قلت من ہم یا رسول اللہ، میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ قد خابوا و خسروا، وہ تو خسارہ پانے والے ہو گئے، انہوں نے تو نقصان اٹھا لیا۔ فأعادها ثلاثا، آپ نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا۔ قلت من ہم یا رسول اللہ، 3 مرتبہ یہ بات کہنے کے بعد آپ نے جواب دیا المسبل، جو اپنی شلوار یا اپنی تہمد یا اپنی قمیض کسی بھی چیز کو وہ ٹخنوں سے لٹکا لیتا ہے، والمنان، اور جو احسان جتلانے والا ہے، والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، اور جو شخص اپنا ساز و سامان جھوٹی قسم اٹھا کے بیچتا ہے، او الفاجر، یا آپ نے فرمایا فاجر انسان۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ تہبند کی پھر حد کیا ہے؟ اگر انسان تہبند باندھتا ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 6634، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا موضع الازار الى انصاف الساقین والعضلہ، تہبند کی جگہ نصف پنڈلی تک ہے، فإن أبيت فأسفل، اگر تم وہاں تک نہ رکھ سکو تو پھر ذرا نیچے، فإن أبيت فمن وراء الساق، اور اگر وہاں بھی نہ رکھ سکو تو پنڈلی سے نیچے رکھو، ولا حق للكعبين من الإزار، تہبند میں ٹخنوں کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی تہبند ٹخنوں پر نہیں آنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو باتیں سمجھائی ہیں، اس سے ہمیں 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو شخص اپنی شلوار یا اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے، نہ کلام کرنا پسند کریں گے، نہ اسے پاک کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ حصہ جہنم میں جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے جو چادر کو روندتا ہے تو یہ جہنم میں روندے جانے کا سبب ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میں تو تکبر کے لیے نہیں کرتا، ویسے ہی کرتا ہوں، تو انہیں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت 7309 اور سلسلہ صحیح 1352، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایاک و اسبال الازار، چادر کو لٹکانے سے بچو، فإنہ من المخیلہ، یہ لٹکانا ہی تکبر ہے، ولا یحبها اللہ، اور اللہ ذو الجلال اسے پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں اس مسئلے کو حل ہی کر دیا کہ یہ جو خود سے مفہوم کشید کر لیتے ہیں کہ میں تو تکبر کے لیے نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لٹکانا ہی تکبر ہے، اور اللہ ذو الجلال اسے پسند نہیں کرتے۔ اسی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چادر یا شلوار کو لٹکانا، یہ جو کچھ پہنا ہے یہ تو ہوا گناہ، لیکن اگر تکبر کے ساتھ کرتا ہے تو گناہ میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، حدیث کی الفاظ حدیث قدسی ہے، یہ تکبر یہ میری چادر ہے، والعظمۃ ازاری، اور عظمت میری ازار ہے، جو شخص بھی اس کو لینا چاہے گا میں اس سے قیامت کے دن جہنم میں الٹا لٹکا دوں گا، الٹا ڈال دوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے امت کو منع کر دیا کہ یہ جو خود سے کشید کر لینا کہ ہاں میں تو تکبر کے لیے کرتا ہوں، میں تکبر کے لیے نہیں کرتا، اس بحث سے بھی نکال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، صحیح بخاری میں 3456، روئے عرض پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے متقی کوئی شخص نہیں آیا، ایک اتنے نحیف تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ اللہ ذو جلال نظر رحمت نہیں ڈالیں گے جو شخص
تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو لٹکاتا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ان احد شقی ازاری یسترخی، ایک طرف سے میری چادر لٹک جاتی ہے، الا ان اتعاہد ذلك منه، میں بڑا خیال کرتا ہوں اس کے باوجود لٹک جاتی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لست ممن يصنعه خیلا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان لوگوں میں سے نہیں جو تکبر کی بنیاد پہ لٹکاتے ہیں. اگر اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی کی ایسی کیفیت ہے سنبھالنے کے باوجود، یا وہ نحیف ہے، تو وہ انسان اپنے اس بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اس کی نیت میں اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر کی سنت پر غیرت موجود ہے، اہتمام موجود ہے، تو اس میں شامل نہیں ہو. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چادر یا شلوار میں ہی اسبال ہے یا کسی اور چیز میں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن النسائی کی روایت ہے کہ 5354 آپ نے فرمایا الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ، یہ صرف شلوار یا چادر میں نہیں ہے کہ تہبت باندھنا ہے، بلکہ قمیص میں بھی ہے اور پگڑی میں بھی ہے. پھر آپ نے فرمایا من جر منها شیئا خیلا، کوئی بھی چیز جس نے لٹکائی، لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ ذو الجلال قیامت کے دن اس کی طرف نظر ڈالنا پسند نہیں کریں گے. صحیح بخاری کی ایک روایت 5791 شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں محارب بن دثار سے ملا جبکہ وہ گھوڑے پر سوار تھا. جہاں وہ آ کے فیصلے لیتے تھے وہاں وہ آئے. میں نے اس حدیث کے متعلق سوال کیا. وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا من جر ثوبه مخیلة لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ذو الجلال اس کی طرف نظر نہیں ڈالیں گے جو اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے. میں نے محارب سے پوچھا اذکر ازارہ قال ما خص ازارا ولا قمیصا، میں نے محارب سے پوچھا کہ کیا آپ نے تہبند کا ذکر کیا؟ قال ما خص ازارا ولا قمیصا، آپ نے قمیص سے تہبند کو خاص نہیں کیا بلکہ کوئی بھی کپڑا اس سے مراد نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ٹخنوں پہ کپڑا ڈالنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1864 ذیل المرأة شبر، عورت کا پائنچہ ایک بالش تک نیچے ہونا چاہیے. قلت اذن تخرج قدمها، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو اس کے قدم نظر آئیں گے جب وہ چلے گی. قال فذراع لا يزدن علیہ، ہاں ایک ہاتھ لمبا کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ اس کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ان النساء فی عہد النبی كن يلبسن القمص التي تصل إلى الكعبين في القدمين وإلى الكفين في اليدين. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ایسی قمیضیں پہنا کرتی تھیں جو ٹخنوں تک جاتی تھی اور ان کے کف ہاتھوں تک ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عورتیں اپنے پاؤں پہ ایک بالشتی نہیں ایک ہاتھ کپڑا بھی ڈال سکتی ہیں. یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آج کل جو شادی بیاہ پہ سلسلہ بنا ہوا ہے کہ بڑے اچھے اور پڑھے لکھے پہلی صف میں بیٹھنے والے بھی جب شادی کرتے ہیں تو آنے والی دلہن یا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی شادی کرتے ہیں تو ایسا لباس پہناتے ہیں کہ 2 گز لمبا لباس زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا ہے، یہ 4-6 عورتوں نے اسے اٹھایا ہوتا ہے. تو کیا ایسا لباس عورتوں کے لیے پہنا جائز ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدود و قیود بیان کر دی ہیں ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ جب یہ جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ ایک ہاتھ لمبا وہ کپڑا اپنے پاؤں پہ لٹکا سکتی ہیں، تو ایسا لباس شادی کے موقع پہ بھی پہننا جائز ہوگا جو ایک ہاتھ لمبا ہو، لیکن وہ گزوں کے حساب سے ہو یا اس میں تکبر کی ایک کیفیت اور خیلا اور گمنڈ اور غرور کی ایک کیفیت پیدا ہو کہ دو چار عورتیں دائیں بائیں سے وہ 2-4 گز لمبا جو ہے وہ لباس اٹھا کے چل رہی ہیں، تو یہ ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کا ایک 13واں ادب بھی بیان کیا ہے کہ ریشم کے لباس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن النسائی کی روایت ہے 5148، احل الذهب والحریر لإناث امتی وحرم على ذکورها، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں پر تو حلال کیا گیا ہے اور میری امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ اور صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 2274 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذین حرام علی ذکور امتی، یہ دو چیزیں سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر تو حرام ہے، اور ساتھ فرمایا حل لاناسہم یعنی الذهب والحریر، لیکن میری امت کی عورتوں پر حلال ہے سونا اور ریشم۔ اور سنن ابی داود کی روایت ہے 4057، ان نبی اللہ اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ریشم لیا، وآخذ ذهبا، اور آپ نے سونا لیا، فجعلہ فی شمالی، اسے بائیں ہاتھ میں لیا، ثم قال ان هذین حرام علی ذکور امتی، پھر فرمانے لگے کہ یہ دو چیزیں میری امت پر حرام ہیں، مردوں پر حرام ہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ یہ حرمت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو حرام کہہ دیا تو حرام ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہے، جب آپ نے حکم دے دیا تو اس کو نہ ماننا یہ آپ کی مخالفت قرار پائے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6879، سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہو نہا عن الدیباج والحریر والاستبرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے ریشم، باریک ریشم اور اعلیٰ ریشم، تینوں قسم کے ریشمی لباس سے منع کر دیا۔ اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی 6886، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب فی آنیۃ الذہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے برتن میں پانی پینے سے منع کیا، وَنَهَا عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ، سونا اور ریشم پہننے سے منع کیا، وَنَهَا عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑوں پر سوار ہونے سے منع کر دیا۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 5635، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کر دیا۔ امرنا بعیادت المریض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مریض کی عیادت کیا کرے، واتباع الجنازہ، اور جنازہ پڑھا کرے، وتشمیت العاطس، اور جب کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دینا چاہیے، وإجابت الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرے، وإفشاء السلام، اور سلام کا جواب دینا، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، وإبرار المقسم، اور اگر کوئی شخص قسم دے تو قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ وَنَهَانَ عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 چیزوں سے منع کیا
ان میں ایک تو یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی مرد نہیں پہنے گا، وعن الشرب فی الفضہ، اور چاندی کے برتنوں میں پانی نہیں پیے گی یا کوئی مشروب نہیں پیے گی، او قال آنیۃ الفضہ، وعن المیاسر والقسی، اور میاسر اور قسی سے منع کیا۔ میاسر یہ میسر کی جمع ہے، اس سے مراد زین یا کجاوے کے اوپر والا ریشم ہے اور جسے گدا بنایا جاتا ہے، اور قسی سے مراد یہ اطراف مصر میں تیار کیا جانے والا ایک کپڑا تھا جس میں ریشم کے دھاگے استعمال ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاسر اور قسی دونوں قسم کے ریشم سے منع کر دیا۔ وعن لبس الحریر والدباج والاستبرق، اور اپنے موٹے ریشم، باریک ریشم اور اعلیٰ کوالٹی کے ریشم پہننے سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا جو صحیح بخاری کی روایت ہے 5837، صحابی بیان کرتے ہیں نہانا النبی ان نشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع کر دیا، وَنَأْكُلَ فِيهَا، اور کھانے سے بھی منع کر دیا، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، موٹے اور باریک ریشم پہننے سے منع کر دیا، وَالنَّجْلِسَ عَلَيْهِ، اور اسی طرح ایسا بستر جو ریشم کا بنا ہو اس پر لیٹنے یا بیٹھنے یا اسے مسند بنانے سے بھی منع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 6509، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ریشم اور سونا نہیں پہننا چاہیے، وہ ریشم اور سونا نہ پہنے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو ریشمی لباس سے محرومی ہو جائے گی اگر دنیا میں پہن لیا۔ روایت ہے صحیح بخاری کی 5835، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے سوال کیا گیا ریشم کے متعلق تو کہنے لگی ائتی ابن عباس فسلہ، جاؤ عبداللہ ابن عباس سے سوال کرو۔ راوی عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھو۔ راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، وہ کہنے لگے میرے باپ ابو حفص نے مجھے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما يلبس الحریر فی الدنیا من لا خلاق له فی الآخرہ، یہ ریشمی لباس دنیا میں وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ سیدنا عبداللہ